وضو کے چند مسائل سمجھ لیں۔ اگر ایک صاحب نے گھر میں پورا وضو کر لیا، وضو کرنے کے بعد اپنے گھر سے باہر نکلا مسجد کی طرف نماز کی خاطر، اب وہ ننگے پیر ہیں یا سلیپر پہنا ہوا ہے، اب چلتے چلتے اس کا پیر کسی کیچڑ میں چلا گیا یا انسان یا جانور کے پاخانے میں پیر چلا گیا، اب وہ اپنے پیر کو نکال کر وضو خانے پر یا باہر صرف پیر دھو لے گا تو اس کا وضو مکمل ہی رہے گا، پھر سے وضو کرنے کی حاجت نہیں ہے۔ جو اس کا وضو تھا وہ وضو قائم رہے گا، صرف اپنے پیروں کو دھو لیا، انشاءاللہ اس کا وہ وضو قائم رہے گا۔ وضو کرنے کے درمیان اگر مسواک کیا، کلی کیا، غرغرہ کر لیا، ناک میں پانی چڑھایا، چہرہ دھو لیا، ہاتھوں کو دھو لیا، اب مسح کرنے کے لیے ہاتھ گیلا کیا، اب سر پر ہاتھ پھیر رہا تھا کہ گیس کا اخراج ہوا، گیس پاس ہو گئی، تو فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ دوران وضو جب گیس پاس ہو گئی ہے تو اب اس کا جو پہلے ادا کیا معاملات ہے وہ سب باطل ہو گئے، پھر وہ نئے سرے سے وضو شروع کرے۔ یہاں تک کہ فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ وضو خانے پر یا نل میں مسواک کر لیا، کلی کر لیا، غرغرہ کر لیا، ناک میں پانی چڑھا دیا اور چہرہ دھونے کے لیے لپ میں پانی لیا، دونوں ہاتھوں سے پانی لیا، اب ہاتھ میں پانی ہے اور ریاح خارج ہو گئی، جو ہے ہوا خارج ہو گئی، تو یہ جو پانی ہاتھ میں ہے یہ پانی قابل استعمال نہیں، اس پانی کو پھینک دے، اب پھر نئے سرے سے وضو شروع کرے۔ ہاتھ میں اگر پانی ہے اور ہوا خارج ہو گئی تو یہ جو پانی لیا ہے اس پانی کو پھینک دیں، ضائع کر دیں، وہ پانی قابل استعمال نہیں رہے گا۔ مجھ سے قبل ہمارے حافظ عرفان صاحب نے بڑی پیاری پیاری بات بتائی، اس میں یہ بھی انہوں نے آپ کی ذہن سازی کرتے ہوئے بتایا کہ وضو خانے پر بھی بہت احتیاط سے وضو کیا جائے۔ آقا نعمت نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ اگر سمندر پر بھی وضو کرو تو اتنے ہی پانی کو استعمال کرو جتنا تم کو کفایت کرتا ہے، یہ نہیں کہ سمندر ہے اب جتنا چاہے استعمال کرے، نہیں، وہاں پر اتنا ہی پانی استعمال کیا جائے گا جتنا آپ کو کفایت کر جائے۔ تو ایک مسئلہ ہماری مساجد سے ریلیٹڈ ہے، مسجدوں میں نل لگے ہوتے ہیں، اب کوئی بندہ وضو کرنے بیٹھا، اس نے مسواک نکالا، مسواک کیا، کلی کیا، غرغرہ کیا، ناک میں پانی چڑھایا، چہرہ دھو لیا، دونوں ہاتھ دھو لیا، اب مسح کرنے کے لیے نل کے نیچے ہاتھ گیلا کیا، اب ہاتھ گیلا کرنے کے بعد وہ سر کا مسح کر رہا ہے، اب وہ جتنی دیر مسح کر رہا ہے اتنی دیر نل کھلا ہے اور پانی بیجا بہ رہا ہے، پانی فضول بہ رہا ہے، وہ اطمینان سے ہاتھ کو گیلے کر کے چوتھائی سر کا مسح کرنے میں لگا ہے اور پانی بہتا چلا جا رہا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ وہ نل کا جو پانی بہ رہا تھا ایک ایک قطرے کا حساب ہم کو میدان محشر میں دینا ہوگا۔ آج ہماری مساجد میں باولی سے یا ٹینکر سے پانی ڈالا جاتا ہے، اس کے بھی تو اخراجات ہوتے ہیں، ٹرسٹی حضرات لائٹ کا خرچہ کرتے ہیں، پمپ سے پانی کھینچتے ہیں، تو یہ جو پیسے آتے ہیں یہ عوام کے پیسے ہیں، عوام کے مال کو ہم اس طرح ضائع کیسے کر سکتے ہیں؟ تو جب بھی وضو کریں تو جب سر پر مسح کرنے کا موقع آئے تو ہاتھ گیلا کر کے نل بند کر دیں، اب اطمینان سے بیٹھ کر آپ اپنے چوتھائی سر کا مسح کر لیں جو کہ فرض ہے۔ اب سر کا مسح ہو گیا، پھر نل کھولیے اور اطمینان سے دونوں پیروں کو آپ دھو ڈالیے ٹخنوں سمیت، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ وضو کا پانی جہاں جہاں لگتا ہے وہ جگہ جہنم سے آزاد ہو جاتی ہے۔ تو اطمینان سے آپ وضو کریں، انشاءاللہ آپ کو جنت کی بشارت دی گئی۔ اب آئیے نماز